نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ازواج مطہرات ان کے گھر ایک دن 3 اصحاب تشریف لائے جن میں ایک سیدنا علی بن ابی طالب، ایک حضرت عثمان بن مظعون اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آقا کی ازواج سے پوچھا کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ آپ کی عبادت، آپ کی تلاوت، آپ کی خلوت گھر میں کیسی ہے؟ ازواج مطہرات نے بتایا کہ وہ رات کو قیام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ جب اصحاب نے یہ سوال سنا تو آپس میں کہنے لگے وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ، آقا کا رتبہ کہاں اور ہم کہاں؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، ہمارے نبی کے لیے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا، جبکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلاۃ والسلام رات قیام میں، دن صیام میں۔ تو ان میں سے ایک جذباتی ہوئے اور کہنے لگے فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، آج کے بعد میں ہمیشہ زندگی بھر رات کو قیام کروں گا، رات بھر قیام کے اندر گزاروں گا، پوری رات نہیں سویا کروں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں پوری زندگی اب سے ہمیشہ روزانہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے دوری اختیار کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، عورت کا قرب حاصل نہیں کروں گا، عورت سے کنارہ کشی اختیار کروں گا۔ چلے گئے۔ ازواج مطہرات یہ الفاظ سن رہی تھی۔ آقا جب گھر تشریف لائے، بتایا اللہ کے رسول ایسے ایسے کچھ افراد آئے، سوال کیا، بتایا، تو وہ آپس میں ایسی باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے
انہیں مخاطب کر کے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، یقیناً اور یہاں آقا نے قسم کھائی، اما واللہ، اللہ کی قسم، تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، لیکن میں پھر بھی اس کے باوجود بھی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اس کے باوجود میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سو بھی جاتا ہوں، اور اسی طرح اتزوج النساء، میرے نکاح میں عورتیں بھی ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے کو نظر انداز کے کسی طریقے کو ترجیح دی کہ یہ طریقہ زیادہ قابل عمل ہے، زیادہ قابل عزت ہے، فلیس منی، نہ اس بندے کا میری امت سے تعلق، نہ اس کے عمل کا میرے سے تعلق، نہ ہی اس کی کوئی جزا کا تصور اس کے اندر پایا جائے۔ احباب گرامی، یہ بڑی صاف اور واضح حدیث اور اس کے الفاظ، اور پھر اسی طرح دوسری حدیث کے الفاظ اس سے بھی زیادہ وضاحت طلب ہے۔ آج بہت سارے لوگ نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، نکاح سے دور بھاگتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت، میرا طریقہ ہے، فَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس پہ عمل نہ کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَتَزَوَّجُوا، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، وَتَزَوَّجُوا، نکاح کیا کرو، نکاح کرو، فَإِنِّي مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اور یاد رکھیے، آج دنیا میں عالم کفر مسلمان سے جو پریشان ہے اس میں بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی ریزن، بڑا سبب مسلمان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور تعداد دنیا بھر میں، فرانس میں، کہ اس طرح 2050 کے اندر پورا فرانس اس کے اندر اسلام بڑھ جائے گا، اور یہ ہندو ساتھ رہنے والے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، اور ان میں بھی ایک فوبیا اور خوف ہے جو ان کے پنڈتوں نے برملا کہا کہ ارے تم بھی اپنی تعداد زیادہ کرو، بچے زیادہ پیدا کرو، مسلمان جس تعداد سے بڑھ رہے ہیں اگر یہ بڑھتے رہے تو ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر مسلمان بڑھ جائیں گے، تم گھٹ جائیں گے۔ اور وہیں سے ایک نے ٹوک کے کہا ارے تمہاری تعداد تو ہے 1 ارب سے اوپر، 1 ارب 10 کروڑ کے لگ بھگ، اور تم پھر بھی خوف زیادہ ہو 30، 28، 32 کروڑ لوگوں سے۔ دنیا میں بھی خوف کہ مسلمان بڑھ رہا ہے، اور قیامت کے دن حدیث یاد رکھیے گا، میرے نبی نے کیا فرمایا، کلہم 1 to A to Z، پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک سارے نبیوں سمیت کتنی صفیں ہوں گی؟ 120، 120، اور ان کے اندر 80 صفیں، 80 صفیں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کی ہوں گی۔ آج تیرے میرے اوپر ایک فوبیا ہے، آج تیرے میرے اوپر ڈر ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ 2 محبت کرنے والے یعنی مرد عورت کے لیے نکاح سے بڑا تحفہ عمل
اور سبب کوئی نہیں کہ محبت کرنے والا نکاح کر لے۔ اور آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر نکاح کی زندگی کو، بغیر نکاح کے اولاد کو، بغیر نکاح کے زندگی، لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ اور یہ غرب سے نکلتی آواز آج شرق میں بھی آواز اٹھ رہی ہے۔ میرے نبی کے الفاظ بڑے صاف ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعید بن جبیر سے پوچھا، ملے، ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا ہل تزوجتا، شادی شدی کی ہوئی ہے؟ قال لا، کہا نہیں شادی تو نہیں کی ہوئی۔ ازواجی بندش میں تو نہیں بندھا ابھی، نکاح تو نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فتزوج، نکاح کر لو، نکاح کرو، ازواجی زندگی کی بندش میں بندھن میں آ جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاء، آپ کو نہیں معلوم اس امت کا سب سے بہترین شخص، وہ سب سے زیادہ ازواج رکھنے والا تھا ہمارے نبی، کہ امت کا بہترین فرد جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارے نبی جو سب سے اچھے، سب سے افضل سید الانبیاء، سب سے بہترین نبی جو تھے، وہ سب سے زیادہ بیویاں رکھنے والے تھے۔ اور بعض نے تو حدیث کے اس ٹکڑے کا فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُ النِّسَاء، اس کا ترجمہ ہی دوسرے طریقے سے کیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے نکاح زیادہ ہے۔ زیادہ کی لمٹ بتا دی 4۔ دونوں ترجموں میں کتنی خوبصورتی ہے، لیکن آج ہندو مذہب ہمارے اوپر اتنا غالب ہے، قومیں نظریے کی غلام ہوتی ہے۔ جسمانی غلامی کوئی بڑی غلامی نہیں، جسم کو بلال کے بھی غلام بنایا گیا تھا مگر ذہنی غلامی نہیں تھی۔ جسم خباب بن ارت کا بھی غلام بنانے کی کوشش کی گئی، نہیں کچھ ہوا۔ جس پرندے کو اگر آپ پنجرے میں بند کر دیں اور وہ آزاد ہو تو وہ قیدی نہیں ہے، جب کھولیں گے اڑان بھر دے گا، اور جو ذہنی طور پہ غلام ہو جائے اس کا پنجرہ بھی کھول دے وہ اڑان نہیں بھرے گا۔ جب قومیں غلام بن جاتی ہیں، دوسرے کے نظریے کو قبول کر لیتی ہیں، ان کے لیے اپنا رول ماڈل، بہترین آئیڈیل نمونہ جیسا بھی ہو وہ اسے قبول نہیں کرتی، وہ اپنے دین کا خود مذاق کرتی ہیں۔ اور آج کتنا بڑا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ نکاح جیسی عظیم سنت، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج۔ نوجوانوں، آج دنیا بھر میں سب سے زیادہ نوجوان نسل پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ بوڑھے گورو میں ہیں، اور آقا نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے نوجوانوں جو تم میں ہمت رکھے وہ نکاح کرے، نکاح کرے، نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کی برکت یہ ہے کہ اس سے انسان کی عزت اور عفت بھی محفوظ ہوتی ہے اور نگاہ میں حیا پیدا ہوتا ہے۔ آج یہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اس ہفتے میں لوگ پھول لے کے بغیر ازواجی زندگی کے کسی کی ماں بہن بیٹی کو دے کے فخر کریں گے، لیکن وہ بھی یاد رکھے کہ اس کے گھر بھی آنے والی بہن بیٹی نکلنے والی وہ بھی کسی کا پھول قبول کرے گی۔ بغیر نکاح کی زندگی کو ترجیح دینے والے اور آج اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہنے والے، میرے نبی نے فرمایا نگاہ میں حیا پیدا ہو جائے گا، سوچ میں حیا پیدا ہو جائے گا، نظریہ پاک ہو جائے گا جب تم نکاح کے اندر منسلک ہو جاؤ گے۔ اور آج نکاح کے بغیر پھر چلتی پھرتی عورت کو، چلتی پھرتی ماں بہن بیٹی لڑکی کو آپ پھول ہی پیش کریں گے، کوئی کسی کو آپ پیش کریں گے، کوئی آپ کو پیش کر دے گا، کوئی اسے برا بھی جانے گا، کوئی اسے برا نہیں بھی جانے گا۔ اور آہستہ آہستہ یہ لہر پھیلتی پھیلتی دنیا میں مسلمان معاشرے کے اندر بڑھتی جائے گی۔ اور میرے محبوب نے فرمایا نگاہ پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو، اپنی عفت عزت ذہن پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو، نکاح کر لو۔ ایک روایت میں تو آتا ہے نکاح میں رزق تلاش کرو۔ ارے یہ جتنے شادی شدہ بھائی یہاں موجود ہیں ان سے پوچھئے جس دن شادی ہوئی آپ کی آمدن کیا تھی، آپ کماتے کیا تھے؟ اور آج اللہ نے
آپ کو اولاد اور بیوی کے بعد رزق خیر و برکت والا کتنا دیا، اور نکاح کے پہلے آپ کی گھریلو حیثیت کیا تھی، آپ کا فیملی کے اندر وجود اور حیثیت اور اوقات کیا تھی، اور آج شادی شدہ ہونے کے بعد آپ کا وجود اور اس کی حیثیت کتنی بڑی ہے۔ کبھی دیکھیے گا، پوچھیے گا، جتنا خوبصورت خاندانی آدمی ہو، نکاح کے بغیر، میری پنجابی میں تو اسے کہتے ہی اونترا نکھترا ہے، جس کی کسی چیز کی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ حسن دیواروں کی طرح رشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے دائیں بائیں اوپر سائڈ پہ ہر طرف سے، ایک نکاح کے بندھن میں آتا ہے انسان، اور چاروں طرف سے اس کو اتنے خوبصورت رشتے کھڑے دیوار بن جاتے ہیں، کوئی درخت بن جاتا ہے، کوئی پھول بن جاتا ہے، بیٹی بیوی بیٹے، اس کے اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر اس کو شہزادہ بنا دیا، سسرال ننہال ددیال، یہ پھوپھو ہے، یہ خالو ہے، یہ ماموں ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ سب رشتے کہاں سے ملے؟ نہ کرنے کا ایک رشتہ بھی نہیں ملے گا۔ آج یورپ کے اندر ایک رسم یہ بھی ہے، جب ان میں کوئی مرتا ہے تو اس کے اوپر وہ پیسوں پہ لوگ لاتے ہیں جو ان کے مرگ کے اوپر روتے ہیں، ان کے اپنے رونے والے نہیں ہوتے، ان کے اپنے دفنانے والے نہیں ہوتے، آخری رسومات میں اپنے نہیں ہوتے، آرٹیفیشل لوگ لائے جائیں گے جو غم میں شریک ہونے کا انداز اپنائیں۔ ارے تو دنیا سے رخصت تو بعد کی بات ہے، تجھے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، 10 رشتے تیرے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ حسن تجھے کہاں سے ملا؟ یہ قوت تجھے کہاں سے ملی؟ ایک اینٹ سے میرے رب نے تیری عمارت بنا دی، یہ اسی نکاح سے ملے، یہ اسی نکاح کے وجود میں تو دنیا میں آیا، اور تیری وجہ سے صدقہ جاری آگے تیری اولاد بنے گی۔ اور اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن التبتل، آقا نے تبتل بغیر نکاح والی زندگی سے منع کیا۔ آج تو رہبانیت ہے نا، یہ درویش جی کونا اپنا لیا ہے، اس نے شادی نہیں کی ساری زندگی۔ ارے اگر شادی کے بغیر کی زندگی پاکیزہ ہوتی تو میرے نبی شادی کرتے؟ سیدنا عمر سے پوچھئے گا، آپ ان کے بارے میں پڑھیے، کہا اللہ دنیا سوچتی ہوگی میں زیادہ نکاح کرتا ہوں، دنیا جس زاویے سے بھی سوچتی ہوگی، اللہ میں تو نکاح کرتا ہی اس غرض سے ہوں، اللہ اولاد پیدا ہو اور زیادہ اولاد ہو اور ان میں زیادہ نیک میری آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی، اور انبیاء تو رو رو کے دعا مانگتے تھے، اللہ ایسا وارث دے جو میں چلا بھی جاؤں تو میرے بعد بھی صدقہ جاریہ کی شکل میں باقی رہے۔ آج اس نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج اس نکاح کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ آج آہستہ آہستہ مسلم دنیا کے اندر بھی یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے بغیر نکاح کے۔ ارے جائیے یورپ میں، دیکھیے یورپ کے لوگوں کو، ہر چیز موجود ہے، دولت بھی ہے، انسانیت بھی ہے، امانت بھی ہے، فراوانی بھی ہے، ہر جو تعریف آپ کو آتی ہے وہ اکٹھی کر لیں تو یورپ کے اندر ملے گی آپ کو۔ دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، پیور چیز دیں گے، بھلا کریں گے، احساس کریں گے، لیکن وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ملیں گے۔ کیوں؟ خاندانی عقائی، خاندانی نظام، گھریلو نظام ہے ہی نہیں۔ دنیا کے ترقی پذیر G10 یا G7 ممالک میں ایک جاپان بھی ہے، اور آج دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی بھی جاپان میں ہوتی ہے۔ کیا دولت کی کمی ہے؟ نہیں، دولت سے ذہنی سکون نہیں ملتا، ذہنی سکون ملتا ہے تو خاندانی نظام سے ملتا ہے۔ ابا جی پریشان کیوں ہو؟ ابا بیٹا بڑا ہو گیا، کمائے گا، بڑی دیر کمائے، آپ بیٹھیں آپ گھر میں ہوں نا۔ بیوی دیکھتی ہے خامد پریشان ہے، وہ جلدی سے کہہ دیا پریشان کیوں ہے؟ میں اپنے بھائی سے کچھ معاونت لے لیتی ہوں نا، میں ہوں نا، آپ نہ جائیے گا کل کام سے، آپ گھر رہیے گا، میں آپ کی خدمت کروں گی، سیوا کروں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ 2 دن آرام کریں۔ کہاں گئے یہ رشتے؟ بیٹا دبا رہا ہے، بیٹی دبا رہی ہے، بیوی سر پہ سرانے کھڑی ہے، من پسند، یہ تو گھر کا بادشاہ ہے۔ یہ بچے کو ڈانٹتا ہے، بچہ نگاہ نیچے کر لیتا ہے، یہ بیوی کو آواز دیتا ہے، وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے۔ یورپ کے اندر یہ نظام نہیں ہے، وہاں بیٹے کو ڈانٹو گے وہ پولیس کے حوالے کر دے گا، وہاں آپ اپنی بہن بیٹی بیوی کو نہیں منع کر سکتے۔
آج وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ اب انہیں نظر آیا کہ مسلمان غربت کے باوجود، بے روزگاری کے باوجود، تنگی کے باوجود ذہنی ٹینشن ان کو نہیں ہے۔ وہ ایک غریب مزدور آدمی چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے، ہر ایک کو کہتا ہے یار مجھے مزدوری پہ لے جاؤ، یار میرے گھر 5 بچے ہیں بھوکے ہیں، مجھے مزدوری پہ لے جاؤ۔ یہ مزدوری پہ سارا دن تغاری اٹھا کے، بٹھل اٹھا کے، دابڑا اٹھا کے، تیسری چوتھی منزل پہ اینٹیں اٹھا کے، شام کو 1000 کی دہاڑی ملتی ہے لے کے، خوشی خوشی چیز لے کے گھر جاتا ہے کہ میرے گھر والے بچے میرے انتظار میں ہیں۔ کیسا سکون ہے اس کو۔ اور یہ انسان بے مقصد زندگی گزارے، وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ اور آج وہ آواز اٹھی اور آہستہ آہستہ مسلم کنٹری، خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی، اور پہلے یونیورسٹیز اور کالج اور ایسے ماحول کو کو کیا گیا، لڑکے لڑکیاں مکس کیے گئے، پھر نکاح کی نفرت ڈالی گئی، پھر بغیر نکاح کے ایک لیونگ سسٹم، بغیر نکاح کے رہنے کو پسند کیا گیا، اور آج کی نسل نکاح کا مذاق اڑاتی ہے اور بغیر نکاح کے رہنے کو پسند کر رہی ہے۔ اگر کوئی نکاح کرتا بھی ہے بغیر باپ کے، بغیر بھائی کے، بغیر سربراہ کے، بغیر، آج وہ تو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں نا۔ تیرا میرا جس کا کلمہ پڑا ہے جس نبی کا، وہ نبی کیا کہتے ہیں؟ لا نکاح الا بولی، جس باپ نے تجھے پالا پوسا، جس ماں نے اتنا سا لوتھڑا اٹھایا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا، تیرے اوپر پڑی ہوئی مکھی اور غلاظت، نہ تو مکھی اڑا سکتا تھا نہ غلاظت صاف کر سکتا تھا، رب نے آج تجھے کھڑا کیا، خبردار ہے بیٹی، تو باپ کی عزت ہے۔ لا نکاح الا بولی، تیرے ولی کے بغیر، تیرے سربراہ کے بغیر تیری رخصتی میں رب بھی قبول نہیں کروں گا۔ آج وہ نکاح بھی نہیں کر رہی، نکاح کے بغیر کی زندگی کو فخر سے پورا کر رہی ہے، اور کہتی ہے کہ نکاح کی مجھے جینے کا حق ہے۔ یہ کیسا، جو باپ کا نہیں بنا، جو ماں کا نہیں بنا، ارے کل کو اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اس کی نہیں بنے گی۔ اور احباب گرامی، بات اور طرف چلی جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ نکاح کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے۔ اور نکاح کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ، میری ماں، بہن، بیٹی اس بات کو سمجھے، اور خاص طور پہ گھر کے افراد جو ذمہ داران ہیں وہ بھی سمجھیں۔ آج بیٹی کی رخصتی کے لیے سب کچھ موجود ہے، مناسب رشتہ بھی موجود ہے، بیٹی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں جوانی بھی دے دی، پیسہ بھی دے دیا، اسباب بھی دے دیے، رشتہ بھی دے دیا، رشتہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس بچی کا تایا باہر سے آئے گا تو نکاح ہوگا، اس کا چچا باہر سے آئے گا تو نکاح ہوگا، اس کے بھائی کو چھٹی نہیں مل رہی، 2 سال کے لیے ڈیلے کر دیا گیا ہے، ارے اس کا نکاح کی رخصتی سے کیا تعلق ہے؟ ارے وہ آ گیا، گھر میں فوتگی ہوگی، اب اگلے سال پہ ڈال دیا۔ ارے کچھ نہیں ہوا، جو لڑکے والے ہیں ان کی فیملی میں فوتگی ہوگی، اگلے سال کر دیا۔ ارے نکاح کی رخصتی میں ان چیزوں کا کیا تعلق؟ کیا کبھی انسان کی زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا جس میں کوئی اس کے اوپر پریشانی نہیں ہوگی؟ ایسا دن بھی آئے گا کہ ملک الموت نے روح قبض کرنی روک دینی ہے کہ اس دن نکاح ہونا ہے؟ زندگی میں ایسا دن کبھی کسی پہ ایسا نہیں آنا کہ جس دن سارا سسٹم تیرا ٹھیک ہو اور تیری بچی کی برات رخصت ہو جائے۔ آئیے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 10 مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے صاف الفاظ میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ یہ عرب کے، مکے کے شہزادے، مدینے کے شہزادے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیورٹ آدمی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جب مکے سے آئے تھے تو میرے نبی نے کھڑے ہو کے گلے لگا کے استقبال کیا تھا۔ یہ مکے کا شہزادہ تھا، دولت مند آدمی تھا، امیر آدمی تھا، ہجرت کی، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، پاس سواری بھی نہیں، مکے سے پیدل چلے مدینے آئے۔ میرے نبی نے جب دیکھا یہ مکے کا شہزادہ تھا، مدینے کے امیر ترین آدمی حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا، جو تم اس کے بھائی ہو، گھر لے گئے، کہا تم میرے بھائی ہو، آدھی جائیداد کے حصے دار ہو، کہا دولت نہیں چاہیے، دلنی علی السوق، بتاؤ مدینے کا بازار کہاں ہے؟ غیرت مند بنے، غیرت مند بنے۔
آج شادی ہوتی ہے، جس نے لخت جگر آپ کو دے دیا، آپ اس سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے بیٹی دی ہے تو نکاح کے اندر گاڑی نہیں دی، موٹر بائک نہیں دی، جہیز نہیں دیا، میں بیٹی کو کیا کروں؟ اور سب سے بڑی عورت کی دشمن ہے، ساس کہہ رہی ہوتی ہے میری ناک کٹوا دی ہے اس عورت نے، میری بہو گھر میں لائی ہوں، اکیلی آ گئی، خدا سے ڈر، جس نے لخت جگر تجھے دیا، دل کا ٹکڑا تھما کے تجھے دیا، جس نے بڑھاپے کے اندر تیری بیٹی اپنے گھر میں ہوگی، بیٹا کمانے جائے گا، یہ بہو ہے جو تیرا ساتھ دے گی، تو نے اس بہو کی تعظیم کیا کی ہے؟ اور تیرے مرنے کے اوپر سب سے پہلی گواہی تیرے گھر سے پڑے گی، یہ اچھا تھا کہ برا تھا، اور گواہی وہ کس نے دینی ہے؟ خیرکم لأہلی، سب سے اچھا کون ہے؟ جو گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ ہم تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے بہو پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بہو کو برا کہتے ہیں، بہو کے خاندان کو برا کہتے ہیں۔ ارے کٹوتی کل قیامت کے دن نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا تھا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہ بڑی نازک ہوتی ہیں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ تم نے نکاح کی 3 آیات پڑھ کے، اللہ کی آیات، اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اللہ کو ضامن ڈالا اسے گھر لانے میں۔ آج ہم عورت پہ جبر کرتے ہیں۔ آج عورت اگر کوئی شریعت کے مطابق رخصتی ہو جائے توہین کی جاتی ہے۔ ایک عورت کے اوپر 4 سربراہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خامد، سسر، ساس، دیور، جیٹھ۔ ارے وہ ایک کی ملکہ بنائی گئی تھی۔ شریعت نے تو سسر کو باپ کہا ہے، حقیقی نہیں، احترام میں۔ کبھی اس باپ نے بیٹی پہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے جو بہو پہ اٹھاتا ہے؟ کبھی اس دیور جیٹھ نے بہن کی بھی تذلیل کی ہے جو بھابھی کی کر رہا ہے؟ اور کبھی اس گھر کی ماں نے اپنی بیٹی کی بھی رسوائی لوگوں کو بیان کی ہے جو اپنی بہو کی کر رہی ہے؟ کل قیامت کے دن حساب ہونا اس ساری چیزوں کا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے ایمان رکھ لیا کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا میں نے حساب دینا ہے، تو خدا کے لیے ان چیزوں کو گھریلو زندگی سکون میں پیدا کر۔ آپ نے جنت اور دوزخ گھر کو خود بنانا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد اگر کوئی رو رہا ہے نا، اللہ میرا سسر بڑا اچھا تھا، میری ساس بڑی اچھی تھی، سمجھ لیں آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر اس نے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، دل میں کہہ دیا مریا بابا چھوٹی جان، سارا ظلم جبر کرتا تھا، پہلی شہادت آپ کے خلاف ڈل گئی ہے۔ پہلی نمازیں یہ تو اللہ کے لیے ہے۔ اخلاقیات کے نمبر کہاں گئے آپ کے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے آئے، تھوڑے دن گزرے، آقا کا گزر ہوا، آقا کی نظر پڑی حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ، اور جب نظر پڑی تو دیکھا، اور آقا نے دیکھ کے بڑا خوبصورت کپڑے پہنے ہیں، خوشبو لگائی ہے، تو پوچھا محیم یا عبد الرحمن یہ کیا ہوتا ہے نا؟ دلہے نے آج ہم دیکھتے ہیں بڑا بوسکی کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، بڑا لٹھے کا سوٹ پہنا ہوتا ہے، اوپر واسکٹ یا کوٹ لگایا ہوتا ہے، تو ہم حلیے سے دیکھ لیتے ہیں اس صاحب کی شادی تازی ہوئی ہے۔ تو آقا نے بھی دیکھا محیم یا عبد الرحمن یہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تزوجت انصاریہ، ہے کون؟ قریشی، اعلیٰ خاندان سے، مکے کے تھے نا، خاندان برادری ساری مکے ہے، مدینے آ گئے، یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول تزوجت انصاریہ، ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ برادری کی یکڑ تکبر توڑ دو، برادری کے بت کو توڑ دو، برادری کے بھوت سے باہر آ جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے، نوات ایک کھجور کی گٹھلی جتنے سونے کے عوض، حق مہر آسان بناؤ۔ بیٹی والے بھی ظلم کرتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، بیٹی کے نام کیا کرو گے؟ وہ مکان کر دو، وہ جائیداد کر دو۔ بیٹے والے بھی ظالم ہیں، جو ڈیمانڈ میں رکھ دیتے ہیں، جہیز چاہیے، یہ چاہیے، رویے مزاج مار دیتے ہیں۔ اگر آپ نے بغیر جہیز والی بیٹی لے کے اس کو زندگی میں ایک تانا بھی دے دیا، آپ اس سے بھی بڑے مجرم ہیں جو جہیز لینے والا ہے۔ آپ نے انسانیت کی توہین کی، اپنے اللہ نبی کے قانون اور دین کا مذاق اڑایا، خود آپ کو اپنی خودداری پہ نہیں۔ اب یہاں رکیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح کن کو پڑھانا چاہیے پورے مدینے میں؟ آقا کو پڑھانا چاہیے، آقا سے زیادہ افضل تو مدینے میں کوئی نہیں۔ اور اس کے اندر، اس نکاح کی مجلس کے اندر آقا کو بیٹھنا چاہیے۔
یہ قیامت تک یہ عمل گواہی دیتا رہے گا. جس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے ڈیلے کیا کہ میرا پیر باہر گیا ہوا ہے, میرا بزرگ باہر ہے, میرے مولوی صاحب کے پاس ٹائم نہیں, میرے مفتی صاحب ٹائم نہیں دے رہے, جس نے اپنے کسی اس سبب کی وجہ سے لیٹ کیا, بھائی کو چھٹی نہیں مل رہی, باپ نہیں آ رہا, فلاں سبب ہے, اور جائز رشتے کو لیٹ کرتا رہا, وہ انسان اگر اس بچے یا بچی سے گناہ ہوتا ہے وہ سارے رشتے برابر کے مجرم اور گناہ میں شریک ہیں. یہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. اور حضرات گرامی آخری بات کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہتی ہے احب لک نفسی, اللہ کے رسول میں نکاح کے لیے اپنا آپ پیش کرتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی, نظر ایسے اٹھائی اور پھر نیچے کر لی. وہ خاتون تھوڑی دیر کھڑی رہی اور جب دیکھا کہ آقا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہوا تو اس مجلس کی ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی. ایک صحابی نے جب دیکھا, فقام رجل من اصحابی, آپ کے اصحاب آپ کی مجلس میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنے کا ارادہ رکھتے فزوجنیھا, میرا نکاح کر دیں اس سے. ذات پوچھی, برادری پوچھی, خاندان پوچھا, کر دے. ہم کتنا کچھ پوچھتے ہیں, گھر کے افراد کتنے ہیں, گھر میں بچے کتنے ہیں, گھر کتنا بڑا ہے, گھر کی فیملی کیسی, جوائنٹ فیملی ہے, سیپریٹ فیملی ہے, لڑکوں میں یہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے, بہن بھائی کتنے ہیں, شجر نامہ لے. اللہ کے بندے تیرا شجر نامے سے کیا تعلق, تو نے بیٹی لینی ہے اور تیری گھر کی عزت بننی ہے. وہ صحابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا نکاح کر دیجئے. آقا نے فرمایا وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ, کوئی چیز ہے حق مہر میں دینے کے لیے؟ قال اللہ, اللہ کے رسول ہے تو کچھ بھی نہیں میرے کو, میرے پاس ہے, آدھی آدھی کر لیتے ہیں, آدھی میں رکھ لیتا ہوں, آدھی اس کو مہر میں دے دیتا ہوں. حضور نے فرمایا یہ آدھی اگر چادر کرے گا تو بھی پورا نہیں آئے گا اس میں اور وہ بھی پوری نہیں آئے گی. اب کوئی گنجائش نہیں نکلی, کوئی حساب نہیں لگا, خاموشی سے پریشان ہو کے اسی مجلس میں بیٹھ گیا. کچھ دیر بیٹھا رہا, پھر اٹھا اور سر نیچے کیا, افسردہ سا, پریشان سا جانے لگا. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں پہلے گھر بناؤں گا, پہلے گاڑی لوں گا, پہلے باہر جاؤں گا, پیسہ کماؤں گا, ٹھاٹ باٹ بناؤں گا, پھر بڑے پار نال بیاہ کراں گا. تیری زندگی میں وہ دن نہ آیا, تجھے پہلے ہی قبر کی آغوش نے لپیٹ لیا, تو پھر تیری زندگی میں اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہی نہ ہوا تو پھر. وہ جانے لگا. آقا نے فرمایا اسے بلاؤ, فرمایا ادھر آؤ, پریشان نہ ہو. تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یا کوئی صورت ایسی ہے جو زبانی آتی ہو؟ اب چکندہ ہو گئے, کہاں ہاں اللہ کے رسول قضا و قضا, فلاں صورت بھی سن لیجئے, فلاں بھی سن لیجئے, فلاں بھی سن لیجئے. آپ نے فرمایا وہ میں صورتیں قرآن کی وہ آیات میں حق مہر میں رکھ دیتا ہوں, اس کا نکاح کر دیتا ہوں, جا لے جا اس کو, بیوی بنا لے, گھر کی ملکہ بنا لے. جو صورتیں ہیں وہ اسے یاد کرا دینا. اس سے آسان نکاح میرے نبی کی قیامت تلک کے لیے آسان ترین نکاح نہیں ہوگا. اور میں اور آپ کلمہ پڑھنے والے, سنت داڑیاں رکھنے والے, صدقات زکوٰۃ دینے والے, حاجی نمازی کہلوانے کے لیے ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ نبی کا جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سے آسان نکاح میرے نبی کی زندگی میں ہے تو بتاؤ. آج نکاح کے اندر رسموں کی خاطر, نکاح سنت ہو اور اس میں دھمال ہو, نکاح سنت ہو اس میں بینڈ باجا ہو, نکاح سنت ہو اس میں مرد عورت کی گیدرنگ ہو, نکاح سنت ہو اور 18-20 سال کے اندر پردے میں رکھی ہوئی بیٹی کو
ایک شادی ہال کے ممبر پہ لا کے سب کے سامنے نمائش کے لیے رکھ دینا اور ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے، جیسا چاہے اس کی تصویر بنائے، یہ میرے نبی کی سنت سے کیا مذاق اڑایا؟ آج تو کہتے ہو داڑھی نبی کی سنت ہے، اس کی توہین نہ کرو۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو میرے نبی کی جس سنت کی توہین کرتا ہے، خواہ وہ نیک ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، دنیا دار ہے، جیسا کیسا ہے، وہ نکاح ہے کہ سب سے زیادہ توہین انسان نکاح میں کرتا ہے، جس نکاح کے آغاز میں آپ نے ساری برائی کر لی۔ دیور کو، جیٹھ کو، چھوٹے کو، اسڑ والے کو بھابھی کی گود میں پہلے دن بٹھا دیا جو غیر محرم ہے۔ جو سالیاں نکاح میں ہیں وہ پہلے دن دودھ پلائی لے کے آغاز کر رہی ہیں، اس نکاح میں برکت ہوگی؟ وہ بہو نیک نکلے گی؟ اس سے پیدا ہونے والی اولاد حیادار ہوگی؟ وہ بیٹا غیرت مند بنے گا؟ پھر پیٹتے ہو میری بہو مجھے پوچھتی نہیں، میرا بیٹا مجھے پوچھتا نہیں، اولاد نہیں پیدا ہو رہی۔ ارے تو نے تذلیل کر کے، توہین کر کے نکاح کا آغاز کیا اور نکاح کا اختتام کیا، اب اس کے اندر زندگی میں تجھے سکون ملے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے توہین کی ہے، تو نے تذلیل کی ہے، تو نے اپنے دین کا مذاق خود اڑایا۔ تیرے نبی کہیں النکاح سنتی، النکاح من سنتی، میرے نبی فرمائے نکاح میری سنت، میرا عمل، اور تو اس کے اندر مذاقیں کر کے، توہین تذلیل کر کے جس قاعدے کلیے کو دیا تو نے اس کو توڑا، پھر تیرے نکاح میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آج ہمیں نکاح جیسا خوبصورت عمل اس کے اندر آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جتنے گھروں میں بیٹیاں ہیں مالک ان کو اچھے گھر نصیب فرما، اللہ ان کے نصیب اچھے فرما۔ اللہ جو بیٹے گھروں میں ہیں، ماں باپ کا سہارا ہیں، بوڑھی مائیں ہیں، جوان بہنیں ہیں، اللہ اس گھر کے اندر اچھی بہو عطا فرما۔ اور اللہ خاص طور پہ دو رشتوں کے اندر بڑا ظلم ہے، اللہ ایک سسر اور ایک ساس اور اسی سے ملے ہوئے نندے، اللہ ان کے دل میں رحم پیدا فرما۔ یہ آنے والی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں، آنے والی خاتون کو یہ اپنی بہن سمجھیں۔ اللہ کل قیامت کے دن یہ اولاد کے نکاح، ان سے پیدا ہونے والی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، اور اللہ جو ازواجی زندگی کے بعد بھی پریشان ہے، بے اولاد ہیں، میرے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔